السلام علیکم کلاس 6 آج ہمارا اردو کا سبق ہے وادی زیارت۔ صفحہ نمبر 35 کھول لیجیے اپنی کتاب کا۔ چلیں ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، مگر رقبے کے لحاظ سے تمام صوبوں سے بڑا ہے۔ یعنی رقبہ یعنی اگر ہم ایریا اس کا دیکھیں تو یہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، لیکن آبادی اس میں سب سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں معدنیات سے مالا مال پہاڑ ہیں، وسیع ریگستان اور زرخیز میدان ہیں۔ معدنیات آپ کو پتہ ہے زمین سے جو منرلز نکلتے ہیں بلوچستان میں بے شمار ہیں، اور کچھ حصہ ریگستان پر بھی مشتمل ہے اور کچھ حصہ اس کا زرخیز بھی ہے، یعنی یہاں پر فصلیں وغیرہ بھی لگتی ہیں، پھل لگتے ہیں۔ یہاں کے لوگ چاروں موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ صوبے کے بعض حصوں میں شدید گرمی پڑتی ہے تو بعض حصے سردیوں میں برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر بلوچستان میں پانی کی قلت ہے، یعنی پانی کی کمی ہے، مگر جہاں جہاں پانی میسر ہے، جہاں پر حاصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، وہاں قدرت اور محنتی لوگوں نے زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے جب پانی ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ بھی محنتی ہیں تو قدرتی طور پہ بھی وہ زمین جو ہے وہ جنت نظیر بن گئی ہے، جنت کا نمونہ بن گئی ہے، اور پھر لوگوں نے بھی محنت کی ہے اس پہ۔ بلوچستان میں کئی خوبصورت وادیاں ہیں جن میں ایک وادی زیارت بھی ہے۔ زیارت کی وادی اپنے قدرتی حسن اور خوش ذائقہ پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے پاکستان کی ایسی جگہوں کی لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں، تو اس میں سر فہرست ہے، یعنی ٹاپ لسٹ پر آئے گی زیارت کی جگہ۔ یہ قدرتی حسن ہے، یعنی قدرتی طور پر یہ ایریا بہت خوبصورت ہے اور وہاں پر قدرتی طور پر خوش ذائقہ مزیدار پھل بھی ہیں۔ زیارت بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 133 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ سطح سمندر سے 8,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یعنی اگر سمندر کی بالکل تہہ دیکھیں، وہاں سے اس کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ زمین اٹھتی چلی جا رہی ہے تو یہ اونچائی میں کتنا ہے، سطح سمندر سے 8,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، جیسے ہمارا کراچی جو ہے وہ سندھ کا دارالحکومت ہے، اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو پورے پاکستان کا دارالحکومت کون سا ہے؟ اسلام آباد ہے، لیکن ہر صوبے کا بھی ایک دارالحکومت ہوتا ہے۔ جیسے سندھ کا کراچی ہے، اسی طریقے سے پنجاب کا لاہور ہے، بلوچستان کا کون سا ہے؟ کوئٹہ ہے۔ زیارت کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہے۔ یہاں صنوبر کے قدیم ترین جنگلات پائے جاتے ہیں۔ صنوبر کی خاص قسم کے یہ درخت وادی زیارت کی پہچان بن گئے ہیں۔ ابھی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا صنوبر کے درخت وہاں کی پہچان ہے، اور بہت پرانے درخت ہیں، قدیم درخت ہیں۔ ان درختوں کی لکڑی سے کئی چیزوں کے علاوہ پینسلیں بھی تیار کی جاتی ہیں۔ زیارت شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ملا طاہر پرواری بابا کی درگاہ ہے، یعنی یہ کوئی بزرگ گزرے ہیں وہاں پر، اور زیارت سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی جو ہے وہ درگاہ ہے، یعنی ان کا مزار بنایا گیا ہے، ان کو وہاں تدفین ہوئی بھی ہے تو وہ مزار بن گیا تو اسے درگاہ بھی کہتے ہیں۔ انہی بزرگ کی نسبت سے یہ مقام زیارت کے نام سے مشہور ہوا۔ لوگ کے پاس ملنے آتے تھے، ان سے جو ہے دعائیں کرانے آتے تھے، ان کی زیارت کے لیے آتے تھے، تو اسی وجہ سے اس جگہ کا نام زیارت مشہور ہو گیا۔ زیارت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ انگریزی دور کی بنی ہوئی عمارت جس میں قائد اعظم نے بیماری کی حالت میں قیام فرمایا زیارت ریزیڈنسی کہلاتی ہے۔ یہاں قیام کے دوران جو چیزیں بابا قوم کے زیر استعمال رہیں وہ اس عمارت میں محفوظ کر دی گئی ہیں، اور اس عمارت کو قومی ورثہ قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ نے ابھی ویڈیو میں بھی دیکھا زیارت ریزیڈنسی، یہاں پر قائد اعظم بہت جب بیمار ہو گئے تھے، بس کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پرفضا مقام پر چلے جائے تو وہاں پر آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ قائد اعظم سے ڈاکٹرز کے مشورے سے زیارت گئے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ آخری ایام گزارے انہوں نے، اور پھر ان کی جو استعمال میں وہاں پر چیزیں تھیں ان کو بھی سب چیزوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور پھر اس پوری عمارت کو قومی ورثہ قرار دے دیا گیا ہے، یعنی یہ ہماری قوم کا ورثہ ہے۔ وراثت میں جیسے ہماری پرانی کوئی چیزیں، ہمارا گھر، پرانا گھر، ہماری چیزیں جو ہوتی ہیں اپنے ہمارے بڑوں کی، تو وہ ورثہ کہلاتی ہیں، تو اسے قومی ورثہ قرار دیا گیا۔ ریزیڈنسی کا مطلب ہوتا ہے ریزیڈنس یعنی رہائش۔ زیارت کے ارد گرد بھی بہت سے خوبصورت مقامات ہیں جن میں کوہ خلیفت کی بلند ترین چوٹی اور سینڈیمن تنگی کا آبشار خصوصاً قابل ذکر ہے۔ تنگی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ کسی وجہ سے شق ہو گیا ہو۔ اب یہ اور بھی خوبصورت مقامات ہیں، اس میں سینڈیمن تنگی کی جو آبشار ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے، خوبصورت ہے، اور جب وہ اس پہاڑ کو وہاں اس آبشار کو دیکھنے جاتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ شق ہو گیا، یعنی پھٹ گیا اور اس میں وہ راستہ بنا ہے۔ اس کے اندر داخل ہوں تو آگے کسی حد تک اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرے سے آگے نکلیں تو روشن جگہ پر چھوٹا سا خوبصورت آبشار نظر آتا ہے۔ آبشار ہوتا ہے یعنی بلندی سے جب پانی اوپر سے گر رہا ہے
تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ آبشار کہلاتا ہے۔ اس آبشار کے پانی سے قریب کے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے، یعنی قریب میں جو باغات ہیں اسی پانی سے ان باغات کو پانی دیا جاتا ہے۔ سیراب کا مطلب ہے پانی دیا جانا۔ آبشار والے مقام سے اوپر چڑھ کر آگے جانا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ زندرا، احمدون، منہ اور گوگی یہاں کی انتہائی زرخیز وادیاں ہیں۔ زیارت کو بجا طور پر پھلوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ یہاں سیب، خوبانی، انگور، انار، آڑو اور چیری کے باغات کثرت سے ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ یہاں کے پھل ذائقے کے لحاظ سے دنیا بھر میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ زیارت کے محنتی لوگوں نے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو ہموار کر کے، یعنی اسموتھ کر کے باغات لگا رکھے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان کو پھر انہوں نے کاٹ کے اسموتھ کیا، بالکل سیدھی زمین کی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے کیا لگائے ہوئے؟ باغ لگائے ہوئے۔ اس کے علاوہ ندیوں کے کناروں پر یہ لوگ پتھر سے دیواریں بناتے ہیں۔ دیواروں کو تیز پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے دونوں طرف درخت لگاتے ہیں اور یہ درخت پتھر کی دیواروں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر یہ لوگ دور دراز سے زرخیز مٹی لا کر ہر چار دیواری میں بھر دیتے ہیں اور ان میں پھلدار درخت لگا دیتے ہیں۔ مطلب اتنے محنتی ہیں وہ کہ وہ پہاڑیوں کو جو ہے وہ ہموار کر کے وہاں پر بھی انہوں نے باغات لگائے، پھر ندیوں کے کناروں پر پتھروں کی دیوار بنائی، پھر اس کو پانی سے، کیونکہ ندی کا پانی اس دیوار کو گرا نہ دے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ درخت لگا دیے۔ درخت بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، پھر یہ دیوار محفوظ رہتی ہے درختوں کی وجہ سے۔ پھر یہ لوگ دور دراز سے زرخیز مٹی لا کر بھی اس میں بھر دیتے ہیں تاکہ آرام سے وہ پھلدار درخت جو ہے وہ پلتے پھڑتے رہیں۔ ان باغات کو چھوٹے بڑے چشموں سے اور ندیوں سے آنے والا پانی سیراب کرتا ہے۔ زیارت کے لوگ پڑھے لکھے، شریف الطبع مطلب ہوتا ہے شریف مزاج کے، شریف الطبع اور مہمان نواز ہیں۔ سجی، لاندی، روسٹ یہاں کے مشہور پکوان ہیں جو کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا سبق وادی زیارت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت کا پرفضا موسم اور یہاں کے صنوبر کے جنگلات اسے پاکستان کا سب سے خوبصورت سیاحتی مقام بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسم سرما میں بھی یہاں کی خوبصورتی قابل دید ہوتی ہے۔ ان خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ یہاں کھنچے چلے آتے ہیں۔ زیارت کا قدیم نام غوثکی تھا، جو کہ پشتو زبان میں ایک پودے کا نام ہے، لیکن بابا خرواری نامی بزرگ کی مناسبت سے، جن کا مزار بھی اسی جگہ ہے، زیارت مشہور ہوا۔ پشتو زبان میں زیارت مزار کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم خرواری بابا کے مزار پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں اس کے بالکل آپ کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ ان کا مزار کا یہ گیٹ ہے۔ تو ابھی ہم اندر جائیں گے، وہاں پہ آپ کو مزار کا وہ ویو دکھائیں گے اور وہاں پہ فاتحہ خوانی کرائیں گے۔ تو چار دیوالی اس کا بنا ہوا ہے، تو آپ اندر آپ اس کا انٹرنل ویو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ کمرہ بنا ہوا ہے، صحن ہے، پھر اس کے بالکل بیک سائڈ پہ سولر سسٹم لگا ہوا ہے، اور پھر آگے رائٹ سائڈ پہ کچھ اور کمرے بنے ہوئے ہیں، پھر واٹر فلٹر پلانٹ بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے۔ صنوبر کے گھنے جنگلات کے درمیان سے سفر اس سفر کو اور حسین بنا رہا تھا۔ ان قدیم جنگلات کی حفاظت میں یہاں کے مقامی افراد کا اہم کردار ہے۔ زیارت میں پائے جانے والے جونیپر کے درخت عالمی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ یہاں پر پائی جانے والی درختوں کو زمین پر سب سے پرانی زندہ درختوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایک بڑے درخت کی عمر 4000 سال سے 5000 سال سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو زندہ فوسل بھی کہا جاتا ہے۔ زرزی کی طرف جاتے ہوئے صنوبر کے گھنے جنگلات اور خطرناک سڑک پر سفر ایک ناقابل فراموش تجربہ ہوتا ہے۔ سیاحت کی فروغ کے لیے حکومت بلوچستان نے زرزی میں ایک پارک تعمیر کروائی ہے، اور سیاحوں کی سہولت کے لیے محکمہ جنگلات نے یہاں پہ ہٹ، واکنگ ٹریک اور بچوں کے لیے یہاں پہ جھولے لگوائے ہیں۔ آپ 1000 روپے میں یہ ہٹ پورے دن کے لیے بک کروا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کمرہ بنا ہوا ہے، تقریباً 8 سے 10 لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے۔
जेजरी में हम लोग ने यहाँ पे आम लेकर आए थे अपने साथ, कुछ चीकू और आम, तो अभी हम लोग यहीं पे बैठ के खाएंगे, तो साए में यहीं पे सनोबर के दरख्त के नीचे। प्रॉस्पेक्ट पॉइंट ज़ियारत की मशहूर सियाहती जगहों में से एक है, जो कि ज़ियारत शहर से 6 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। ये सतह समंदर से 2713 मीटर बुलंद है। मकाम से ज़ियारत का सबसे खूबसूरत और भरपूर नज़ारा किया जा सकता है। नीचे दूर तक फैली सनोबर के दरख्तों से घिरी, बादलों में कभी छुपती कभी दिखाई देती प्याला नुमा वादी बहुत भली लगती है। इसी मकाम से वादी की सबसे ऊंची चोटी खिलाफत पीक भी नज़र आती है। वादी में आपको जगह जगह चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को चराते हुए नज़र आते हैं। ज़ियारत शहर के दरमियान में वाक़े ग्रैंड होटल ज़ियारत अपनी रिवायती और लजीज खानों की वजह से मशहूर है, जहाँ पे हमने दिन का खाना खाया। सनोबर के दरख्तों के साए में बैठकर दोस्तों के साथ खाना खाने का अपना मुनफरिद तजुर्बा होता है। यहाँ पे आप रोश, कढ़ाई, सब्ज़ी और दाल आर्डर दे सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर आपको यहाँ की मशहूर कहवा चाय मिल जाए तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। ज़ियारत की सबसे खूबसूरत इमारत कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी है। लकड़ी की बनी हुई तिकोनी छत और बड़ी बड़ी गैलरियों वाली ये मुनफरिद डिज़ाइन की इमारत चनार के घने दरख्तों से ढकी हुई है। कायद-ए-आज़म ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम इसी रेजिडेंसी में गुजारे थे, इसलिए 7 जनवरी 1977 को सेनेट ने इस रेजिडेंसी का नाम कायद-ए-आज़म हाउस रख लिया। रेजिडेंसी के सामने एक सरसब्ज पार्क भी है जो स्याहों से भरा रहता है। मकामी बुज़ुर्गों के मुताबिक कायद-ए-आज़म अपनी हमशीरा के साथ रोज़ाना शाम को इसी बाग में सैर किया करते थे। रेजिडेंसी की इमारत को 1892 में तामीर किया गया था। ये इमारत कदीम तर्ज तामीर का एक आला नमूना है, मगर स्याह इसकी सैर महज कायद-ए-आज़म से ताल्लुक़ की बिना पर ही करते हैं। रेजिडेंसी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक स्याहों के लिए खुली रहती है। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के मुख्तलिफ कमरों का विज़िट, जहाँ पे कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे, मेरे लिए नहायत ही पुरसुकून लम्हा था। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के पीछे एक गैलरी बना हुआ है, जहां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी की जद्दोजहद की तस्वीरें रखी गई हैं।
اس کے علاوہ قائد اعظم ریزیڈنسی میں ان کے زیر استعمال اشیاء بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہاں کے اسٹاف نے ہمیں چائے کی دعوت دی۔ پورے دن کی تھکاوٹ کے بعد اگر آپ کو اس خوبصورت لان میں یہاں کے صاف شفاف چشموں کے پانی سے بنے چائے کا ایک کپ مل جائے تو آپ کی تھکاوٹ ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ موسم بہار میں صنوبر کے جنگلات میں مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں اور پھول اگتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پہ 54 اقسام کی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں یہاں کے مقامی افراد مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ آئیں تو یہاں پہ تازہ شہد مل سکتا ہے۔ تو یہ ایک آپ ہمیں باکس دکھانا چاہ رہے ہیں رسول خان۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اوپر والے حصے پہ یہ شہد کے وہ گنچے بنے ہیں، وہ تیار ہے، اور یہ باقیوں میں ابھی وہ پروسیس ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے یہ ملکہ ہے وہ لمبی والی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موری کا جو شہد ہے، یہ آپ اس کا پودا دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سیزن میں یہاں پہ زیارت میں یہی شہد ہوتا ہے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈبے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موری جہاں پہ ایک جڑی بوٹی ہے، یہاں پہ لوکل زیارت میں ہوتا ہے، تو اس کا یہ شہد ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ خشک پتے رکھے ہوئے ہیں موری کے، تو یہ اس کا 1600 روپے کلو ہے یہاں پہ الشفا کا۔ ان کا بالکل یہ باب زیارت ہے، اس کے بالکل اگر زیارت سے آئیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ، اگر کوئٹہ سے آ رہے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ان کا شاپ ہے۔ اگر آپ چائے کا شوقین ہیں اور پورے دن کی تھکاوٹ کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کی خوبصورت جونیپر پارک آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ یہاں ایک ریسٹورانٹ بھی ہے۔ چیری کے درختوں کے درمیان اور بلندی میں بیٹھ کر چائے پینے سے دودھ پتی چائے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ رات کو ہم نے یہاں کے مشہور ہوٹل میں چکن سجی کھایا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کھٹی کباب بھی آرڈر پہ تیار ہوتا ہے۔ سنڈیمن تنگی زیارت کے مشہور، خوبصورت اور قریب ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں کے لوکل اور باہر سے آنے والے سیاحوں میں کافی مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زیارت کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ میں سنڈیمن تنگی کا نام بھی اکثر لیا جاتا ہے۔ چلے آج ہم آپ کو سنڈیمن تنگی کی سیر کرواتے ہیں۔ سنڈیمن تنگی زیارت شہر کے نارتھ میں تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ہے سنڈیمن تنگی، جو کہ زیارت کا ایک مین پکنک پوائنٹ ہے۔ یہ زیارت سٹی سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جیسے ہی آپ کوئٹہ کے روڈ پر کوئٹہ کی طرف موو کرتے ہیں اور باب زیارت سے پہلے ہی آپ کو رائٹ ٹرن لینا ہوتا ہے، 3 کلومیٹر مزید فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے اور آپ اس اسپاٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔
साथ स्टील का मुकम्मल ट्रैक भी बनाया गया है जो पूरी तंगी से होता हुआ आपको एंड पॉइंट तक ले जाता है। एंड पॉइंट पर एक कुदरती तालाब बना हुआ है जिसमें चश्मे से गिरता हुआ पानी ज़ख़ीरा होता है। ये पानी स्टील के पाइप के ज़रिए वाटर चैनल तक पहुंचता है और वाटर चैनल के ज़रिए अगली तालाब में ज़ख़ीरा होता है जहां से गांव के लोग इसे हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं। जिस बात का हमें अफसोस हुआ वो ये थी कि यहाँ पर प्लास्टिक बोतल्स और दीगर अशिया पानी में तैरती हुई नज़र आई। लिहाजा हम अपने व्यूवर्स से और यहाँ आने वाले सयाहों से ये गुजारिश करेंगे कि जब भी आप यहाँ आते हैं तो काइंडली अपने साथ लाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद अपने साथ ले जाकर किसी मुफीद जगह पर छोड़ जाया करें ताकि ऐसे मकामात की खूबसूरती बहाल रहे।